زبان کے اختلاط ہونے کی وجہ سے فتنہ پیدا ہوتا اور فتنہ پیدا ہونے کی وجہ سے قرآن محفوظ نہیں ہو سکتا تھا۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بتایا گیا کہ لوگ اپنی اپنی زبان میں قرآن کو پڑھ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ مختلف زبان پڑھنے کی وجہ سے فتنہ پیدا ہو جائے اور قرآن محفوظ نہ ہو سکے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سننے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کو عربی زبان میں اور قریش کی زبان میں اتارا ہے، لہذا عربی زبان میں اور قریش کی زبان میں پڑھنا ہی پڑا۔ تو پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سے قرآن کی ترتیب کرواتے ہیں اور قرآن کو قریش کی زبان میں عربی زبان میں لکھا کر کے ملک کے مختلف حصوں میں تقسیم کرواتے ہیں۔ اس کے بعد جیسے جیسے زمانہ بڑھتا گیا اس قرآن میں نقطے لگے، زبر زیر پیش لگا، پارے بنائے گئے، سورت کی تعین کی گئی اور اس کے بعد رکوع بنائے گئے، تو اس طرح مزین کر کے قرآن ہم تک پہنچایا گیا۔ اب امت مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس قرآن کو پڑھے اور اس پر عمل کرے۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، میں قرآن اور اس کی تفسیر کا مطالعہ کرتا رہتا ہوں کہ قرآن میں جتنی سائنس کی باتیں ہیں دنیا کی کسی کتاب میں نہیں۔ میں 100 مثال ابھی دے سکتا ہوں لیکن وقت کافی اس کے لیے وقت کافی درکار ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قرآن پاک کی فضیلت میں کہ من قرأ القرآن فاستظہرہ فأحل حلالہ وحرم حرامہ، کہ جس نے قرآن کو پڑھا اور اس کو یاد کر لیا، قرآن کے حلال کردہ چیز کو حلال جانا اور قرآن کے حرام کردہ چیز کو حرام جانا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اپنے گھر والے میں سے 10 ایسے لوگوں کو جنت دلائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ اور یوں ہی نہیں بلکہ حامل قرآن کے بارے میں، حافظ قرآن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا مات حامل القرآن فاوحى الله للارض، کہ جب حافظ قرآن مرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ زمین کو یہ وحی بھیجتا ہے، یہ حکم دیتا ہے کہ اے زمین مت کھانا۔ تو زمین کہتی فتقولو، زمین کہتی ہے ای رب، کہ اے رب میں اس بندے کو کئی وآکلو لحنہ وکلامت بھی دو بھی، کہ اے رب میں تیرے اس بندے کو کیسے میں کھاؤں گا؟ تیرا قرآن پاک، تیری مقدس کتاب جو اس کے سینے میں محفوظ ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ حافظ قرآن کو مٹی بھی نہیں کھاتی۔ حافظ قرآن کو کیا ہے؟ مٹی بھی نہیں کھاتی۔ تو حافظ قرآن کی بڑی اہمیت ہے، قرآن کو پڑھا جائے، اس پر عمل کیا جائے تو یہ اہمیت کا حامل ہے۔ اور جانتے ہیں یہی حافظ قرآن کو پڑھتے ہیں، رمضان میں روزے بھی رکھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، کل میدان محشر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، تو جو لوگ روزہ رکھتے ہوں گے ان کے لیے روزہ، قرآن پڑھتے ہوں گے، تلاوت قرآن پڑھتے ہوں گے تو ان کے لیے قرآن کا سہارا۔ حدیث پاک میں یہ لفظ موجود ہے کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد، کہ قرآن اور رمضان دونوں بندے کے حق میں سفارش ہے۔ رمضان کہے گا ای رب انی منعت الطعام والشہوات بالنہار، کہ اے رب میں نے اس بندے کو دن میں کھانے پینے نہیں دیا تھا، نفسانی خواہشات سے روکے رکھا تھا، وشفعنی بھی، اس کے بارے میں میری سفارش قبول کروا لیجیے۔ اور قرآن جب پڑھتا ہوگا اور قرآن کی تلاوت کرتا ہوگا یا نفلوں میں قرآن کو پڑھتا ہوگا یا تراویح میں قرآن کا اہتمام کرتا ہوگا تو قرآن کہے گا اس بندے کے بارے میں، یقول قرآن ای رب انی منعت النوم باللیل، کہ اے رب میں نے تو اس بندے کو رات میں سونے نہیں دیا تھا، دن تلاوت میں مشغول ہو کر کے اپنا آرام و سکون برا لیا تھا، فشفعنی فی، کہ اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما لیجئے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دونوں بندے، دونوں کی یعنی قرآن کی اور رمضان کی، روزے کی، دونوں کی سفارش قبول فرما لیجئے۔ تو یہ کب ہوگا؟ قرآن کی تلاوت کب کریں گے؟ جب آپ قرآن پڑھنا جانیں گے تب نا، اس لیے قرآن پڑھنا جانیں، قرآن سیکھیں۔ دنیا کا ہر کام سیکھ کر کے کیا جاتا ہے،
لیکن قرآن پڑھنا کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ اس لیے قرآن کو پڑھیے، اس پر عمل کیجیے اور قرآن کے مطابق زندگی گزارنے والے بنیے۔ اللہ تبارک تعالی ہم لوگ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے سننے میں جو بھی غلطیاں ہیں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سبھی لوگ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سلام پڑھنا یہ واجب ہے، اور نماز میں جو ہم قاعدے کی حالت میں پڑھتے ہیں وہ سنت ہے، اور حضور کی کسی پسندیدہ چیز کو، محبوب چیز کو اپنائیں تو اس پر درود و سلام پڑھنا یہ مستحب ہے۔ لیکن آج درود و سلام پڑھنے پر کچھ لوگوں کو پیٹ میں درد ہو جاتا ہے اور یہ اعتراض ہوتا ہے شد و مت کے ساتھ۔ اگر ہم محفل میں اجتماعی طور پر درود و سلام پڑھ لے اور نماز میں نماز فجر کے بعد اپنے معمول کے مطابق سلام پڑھ لے تو اعتراض ہوتا ہے۔ اللہ نے آیت کریمہ میں درود پڑھنے کا بھی حکم دیا اور سلام پڑھنے کا، تو چونکہ نبی پر سلام بھیجنا، نبی کو سلام کرنا یہ سنت الہیہ ہے، یہ قرآن کا طریقہ ہے۔ قرآن نے کہا ہے سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ وہارون، سلام علی یاسین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ قرآن تو سارے بھیجے نبی کو سلام بھیج رہا ہے، تو ہم بھیجتے کہ اس میں کون سی قباحت کی بات ہے؟ اور درود السلام جو پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ فضیلت نہیں، بلکہ حدیث قرآن اور حدیث پاک جو ہے درود السلام کے فضائل سے بھری ہوئی ہے۔ ایک واقعہ میں بتاتا ہوں اور اصل موضوع کی طرف آتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک عورت تھی، اس کے پاس ایک لڑکا تھا، اس کا لڑکا انتقال ہو گیا، بڑے ہو جانے کے بعد انتقال ہو گیا۔ اب وہ عورت اپنے بچے خواب میں دیکھتی ہے کہ اس کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ پھر چند دن کے بعد وہی عورت خواب میں اپنے لڑکے کو دیکھتی ہے تو اس کی قبر کشادہ کر دی گئی ہے اور اس میں رحمت نور کی بارش ہو رہی ہے۔ تو وہ عورت خواب کے عالم میں اپنے بچے سے پوچھتی ہے کہ آج سے پہلے میں نے تجھے دیکھی تو تم عذاب قبر میں مبتلا تھے، آج کیا بات ہے کہ تمہاری قبر کشادہ کر دی گئی ہے اور اس میں رحمت نور کی بارش ہو رہی ہے؟ تو وہ بچہ خواب کے عالم میں یہ جواب دیتا ہے کہ قبرستان سے ایک آدمی کا گزر ہوا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کہا اور اس درود و سلام کا ثواب مردوں کو بخش دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس درود و سلام کی برکت سے تمام قبر والی کے عذاب کو ہٹا لیا۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ سبھی لوگ جن کو پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم نے قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن وہ کتاب ہے جس میں ہر طرح کے مسائل موجود ہیں، ہر الجھے ہوئے مسائل کو صاف ستھرا کرنا یہ قرآن مجید کی خوبیوں میں داخل ہے۔ قرآن ظلم و بغاوت کے روکنے والی کتاب ہے، امن و آشتی کا پیغام دینے والی کتاب ہے، مظلوموں کو حق دلانے والی کتاب ہے، عدل و انصاف کو عام کرنے والی کتاب ہے، اور چوری اور زناکاری پر پابندی لگانے والی کتاب ہے۔ نبی آخر زمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کہنے گیتی پر جب تشریف لاتی ہے تو ساتھ ساتھ یہ ظلم پر بڑے کو روکنے والی کتاب، امن و آشتی کا پیغام دینے والی کتاب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ جانتے ہیں یہ قرآن مجید ہم تک کیسے پہنچا؟ صحابہ کرام نے، تابعین نے بڑی محنت سے ہم تک قرآن مجید کو پہنچایا۔ اور واقعہ یوں ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر 1,24,000 صحابہ کرام موجود تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسائل ظاہری ہوا، وسائل ظاہری ہو جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت آئی، تو آپ کے دور خلافت میں تاریخ اسلام کی بڑی جنگ ہوئی جس کا نام ہے جنگ یمامہ۔
اس جنگ یمامہ میں ایک روایت میں بتلاتی ہے کہ 800 یا 700 صحابہ کرام، ایک روایت میں بتلاتی ہے کہ 1200 صحابہ کرام شہید ہو گئے، اور وہ صحابہ شہید ہوئے جنہیں قرآن دیا تھا، جنہیں قرآن مکمل ان کے سینے میں محفوظ تھا۔ تو شہادت جب حفاظ صحابہ کی شہادت ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ایک عرض کرتے ہیں کہ اے خلیفۃ المسلمین، اسی طرح صحابہ کرام شہید ہوتے رہے تو آنے والی نسل تک کتاب اللہ نہیں پہنچ پائے گی، لہذا قرآن کو ایک جگہ جمع کیا جائے، قرآن کو کتابی شکل دی جائے۔ تو پہلے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار نہیں ہوتے ہیں کہ جو کام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا ہے وہ کام میں کیوں کروں، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصرار کرنے لگے اور بھی صحابہ اصرار کیے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کو کتابی شکل دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں قرآن کو کتابی شکل میں لا دیے، لیکن ان میں پارے نہیں تھے، سے زبر لگا ہوا نہیں تھا، صورت نہیں تھی اور منزل کا تعین نہیں کیا گیا تھا اور اس پر پارے نہیں بنائے گئے تھے، صرف کتابی شکل لا دی گئی۔ اب وہی قرآن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں نہیں ملے، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت آئی تو قرآن وہی رہا۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت آئی، جب خلیفہ بنے امیر المؤمنین بنے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی دور میں، دور خلافت کے ابتدائی دور میں وہی قرآن تھا، لیکن ہوا یوں کہ اس قرآن مجید کو عرب لوگ اپنی اپنی زبان میں پڑھنے لگے۔ عرب میں مختلف زبان تھی، لوگ اپنی اپنی زبان میں پڑھنے لگے، تو زبان کے اختلاف ہونے کی وجہ سے فتنہ پیدا